یہ مجھے بتائیے کہ ہمارے دوست ہمارے ہاں شکار کرنا پسند کرتے ہیں لیکن اسلام آباد یا کیپٹل میں آنا پسند نہیں کرتے، یا اس کی وجوہات کچھ اور بھی ہو سکتی ہے. آپ نے خود کہا کہ دوست پیسے بھی نہیں دے رہے. یہ واقعہ، یہ سانحہ کب سے شروع ہوا ہے؟ کیونکہ آپ چھوڑ کے گئے تھے، شاہد خاقان عباسی صاحب کی کیبنٹ میں تھے آپ، اس کے بعد جب آپ گئے تو پھر نگران سیٹ اپ آیا، پھر عمران خان صاحب کی حکومت آئی ایک مرتبہ، پھر آپ آئے. تو آپ اس پورے ٹینیور میں کہاں کہاں کیا کیا دیکھتے ہیں؟ کیا ہوا کیا ہے ہماری معیشت کے ساتھ؟ دیکھیے، میں آپ کو ایک شارٹ ٹرم پرسپیکٹو دے سکتا ہوں، وہ 1 سیکنڈ میں دوں گا، لیکن ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹو یہ ہے آسما کہ جب مشرف صاحب نے یہ وار آن ٹیرر شروع کی تھی، وار آن ٹیرر میں حصہ لیا تھا، تو بہت سارے بیرونی ممالک کے لیڈران آپ کو پتا ہے اسلام آباد آتے تھے اور پاکستان کے قرضوں کو معاف کرتے تھے یا ریسکیجول کرتے تھے. تو 2001-2002 میں کافی ہمارا جو ہم قرض تھا وہ کم ہو گیا تھا. لیکن پھر مشرف صاحب کے دور سے ہی ہم نے بہت زیادہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کرنا شروع کر دیا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ شروع کرنا کر دیا. اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہم کو باہر سے چیزیں جو لیتے ہیں اس کا بل زیادہ ہوتا ہے، جو ہم بیچتے ہیں اس کا بل کم ہوتا ہے، تو جو ڈفرنس ہوتا ہے اس کے ہم کو پیسے کہیں سے قرض لے کے دینے ہوتے ہیں. تو ہر سال ہم آہستہ آہستہ قرض جمع کرتے رہے، اور اب 20 سالوں کے اندر ہم جو ہے یہاں پر کھڑے ہیں جہاں پہ ہم 50,000 ارب روپے کا قرض دینا ہے، جس میں سے 25,000 ارب روپے کا قرض یا 26,000 ارب روپے کا قرض جو ہے وہ صرف زر مبادلہ کی اس پہ دینا ہے، ہم کو زر مبادلہ میں دینا ہے. اب ہم کو اگر اور لوگ پیسے دیتے رہے، دوست ممالک پیسے دیتے رہے، تو ٹھیک ہے، ہم ملک اے سے قرض لے لیں گے، ملک بی کو واپس کر دیں گے، ملک بی سے لے کر ملک سی کو واپس کر دیں گے، کسی ایک ادارے سے لے کر ورلڈ بینک سے مثال کے طور پہ لیے قرض ایشین ڈیولپمنٹ کو دے دیا، اور اسی طرح ہم کرتے آ رہے ہیں. لیکن اب ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ نہیں یار، آپ اپنی تھوڑی سی حالات بہتر کریں، ہم قرض نہیں دے سکتے. یہ لانگ ٹرم پرسپیکٹو ہے، تو جس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی ایک حکومت کو آپ مرید الزام نہیں ٹھہرا سکتے. یہ ساری غلطیاں ہیں، ماشاء اللہ حکومت کی بھی غلطیاں ہیں اور جمہوری حکومت کی بھی غلطیاں ہیں، ہائبرڈ حکومت کی بھی غلطی ہے عمران خان صاحب کی. اب جو دوسرا پرسپیکٹو دیکھیں، وہ آج مرتضی سید جو کہ عمران خان صاحب نے گورنر لگائے تھے اسٹیٹ بینک کے، ان کی پرسپیکٹو تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ 3 غلطیاں ہوئی ہیں. پہلی غلطی وہ ہوئی تھی کہ جب حفیظ شیخ صاحب نے پرانے ریویو کرے کووڈ کے بعد، جب آئی ایم ایف کا پروگرام ریوائیو کروایا، اور کووڈ میں آئی ایم ایف نے اور دنیا بھر نے ہم کو بڑی آسانی کر دی، بڑی مدد دی. تو جب ریوائیو کروایا حفیظ شیخ نے، اور حفیظ شیخ پیسے لے کر آئے، تو شوکت ترین صاحب آئے اور انہوں نے وہ بجٹ جو ہے وہ ایسا ایکسپینشنری بجٹ دے دیا، اور وہ وہاں پہ آئی ایم ایف سے رابطہ توڑ دیا. اس کے بعد ان کو 4 مہینے میں سمجھ آئی کہ یہ چیز غلط ہو گئی ہے، پاکستان مشکل میں پھنس جائے گا. تو انہوں نے پھر نومبر میں پھر مذاکرات کرے، جس کے پیسے فروری میں آئے. فروری میں جب پیسے آئے تو اسی مہینے میں پھر عمران خان صاحب نے وہ معاہدہ بھی توڑ دیا آئی ایم ایف سے، اور اس کے بعد آپ کا ڈیفالٹ رسک بڑھنا شروع ہوا. یہ 2 غلطیاں تھیں. اس کے بعد جب شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی تو ہم نے بڑی محنت سے آئی ایم ایف لے کر آئے، اور آئی ایم ایف کو جب ہم لے کر آئے، ان سے ہم نے ڈیل کر لی، بجٹ پاس کیا، سپٹمبر میں پیسے آئے. اس کے بعد مجھ کو انہوں نے نوکری سے نکال دیا، اور پھر ڈار صاحب آئے، اور ڈار صاحب نے کہا کہ نہیں، مجھے آئی ایم ایف بھی نہیں چاہیے، میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں دیکھوں گا، ان کو ڈرا دوں گا، ان کو دھمکا دوں گا، ان کو کیا فرق پڑتا ہے ہماری کرنسی کیا ہے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں کی. پیٹرول نہیں مہنگا ہونا چاہیے، ڈالر سستا ہونا چاہیے. اور یہ ڈار صاحب ظاہر ہے کہ جب میں وزیر تھا جب بھی کرتے تھے باتیں. وہ 4 مہینے ہم نے 2 ایکسچینج ریٹ رکھے اور بہت سارے مسائل میں پھنس گئے، یہاں تک کہ $3.5 بلین آ گئے. تو اب ہم نے پھر آئی ایم ایف کی شرط ماننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ 3 ہم نے غلطیاں کری ہیں، 2 خان صاحب کے دور میں ہوئی اور 1 ڈار صاحب نے کی ہے، اور اس کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ کھڑے ہیں. تو یہ بہت آپ نے خوبصورتی سے یہ پوری کہانی جو ہے وہ بیان کی ہے، لیکن کیا یہ بات درست ہے کہ اب یہ جو معاشی بحران ہے یہ کسی بھی سیاسی حکومت سے حل نہیں ہو سکتا؟ آپ اس سے اگری کریں گے؟ کیونکہ جو آئی ایم ایف کی شرائط ہیں وہ کوئی بھی سیاسی حکومت، بھلے وہ شوکت ترین صاحب تھے یا ایون آپ کے لیے بھی بہت مشکل تھا، ابھی ڈار صاحب کے لیے بھی بہت مشکل ہے، یا پولیٹیکل گورنمنٹ کے لیے موجودہ، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ حل کر پائیں گے؟ کیونکہ مہنگائی کا طوفان ہے جو کہ آنے کو ہے اور آ چکا ہے. نہیں، سیاسی حکومت نہیں ہوگی تو کوئی اور حکومت ہوگی تو کیا مہنگائی نہیں آئے گی؟ اگر آپ آئی ایم ایف کا پروگرام کر رہے ہوں گے تو مہنگائی تو آئے گی. اور جو دیگر دنیا کے اندر ہیں، بنگلہ دیش ہے یا دیگر ممالک ہیں جو آئی ایم ایف کے پروگرام میں جب گئے ہیں تو انہوں نے بھی تو مشکل اٹھائی ہے نا، لیکن پھر مشکل اٹھا کے انہوں نے اپنا کام ٹھیک کر لیا. ہم یہ کرتے ہیں کہ 2-3 سال جاتے ہیں، اس کے بعد پھر اگلے ایک جب موقع ملتا ہے ہم کو اتنا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں کہ اس کے بعد پھر مشکل میں پھنس جاتے ہیں. یہی 2018 میں ہوا.
2017-18 میں ہوا، یہی عمران خان صاحب نے 2021 میں کیا، یہی مشرف صاحب نے 2007-8 میں کیا، جو کہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو سیاسی حکومت نہیں تھی مشرف صاحب کی، وہ تو ماشاء اللہ حکومت تھی۔ 2007-8 میں پاکستان کا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوا۔ تو یہ سیاسی حکومتوں کی غلطی نہیں ہے، یہ اتفاق ہے پاکستان میں کہ اس سال، پچھلے سال ہی حکومت ہٹی ہے، اور جو نئی حکومت آئی شہباز شریف صاحب کی، وہ آتے ہی سر منڈاتے ہی اولے پڑے، یوکرین کی جنگ ہو گئی، دنیا میں انفلیشن بڑھ گیا، دنیا میں انٹرسٹ ریٹ بڑھ گئے، ایک سپر کموڈٹی سائیکل تھی، پیٹرول بڑا مہنگا ہو گیا دنیا بھر میں۔ تو بہت ساری ایک چیزیں جو تھیں وہ بین الاقوامی سطح پہ بہت ساری منفی چیزیں ہمارے سر پہ آ کے بیٹھ گئیں، اور پاکستان کی ویسے ہی معیشت جو تھی وہ تھوڑی سی خستہ حالت میں تھی، تو سب ایک ساتھ چیزیں ہو گئی ہیں۔ لیکن میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ سیاستدان جو ہیں اور سیاسی لیڈران جو ہیں، ان کا یہ ذمہ ہے کہ وہ اس ملک کے باشندے ہیں، اور اگر ان کو حکومت ملتی ہے تو ان چیزوں کو وہ طے کریں اور اس کا حل نکالیں، نہ کہ ہاتھ اٹھا دیں کہ بھئی ہم سے یہ نہیں ہو رہا۔